محترم عزیز انہوں نے ایک خاص آیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں. اور یہ آیت مکمل طور پر طواف کر رہی ہے پنجتن پاک کی عظمت کا. سورہ نور کی آیت ہے، آیت النور جسے کہتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل آیات میں سے. یعنی ہمارے علماء نے جب قرآن کی تفاسیر لکھی ہے نا تو اس میں آیات مشکلہ پر بھی الگ تفسیر لکھی ہے. یعنی قرآن میں مشکل آیت ہے، کیونکہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس کو آپ لغت سے دیکھ لیجئے تو لغت میں کم سے کم ایک معنی حل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ لغت بھی دیکھ لیجیے اور اس کا لغوی معنی واضح بھی ہو تب بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں گہرائی کیا ہے. اب مثلا میں آپ ایک سادہ مثال، قل هو اللہ احد، یہ بات بچوں کے لیے اس لیے کہ جو ہم نے یہ کہہ دیا کہ لغت کو دیکھ لیں تو معنی حل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک لیئر ہوتی ہے جو معنی کی حل ہوتی ہے. قرآن کا باطن ہے، پھر باطن کا باطن ہے، اور باطن کا پھر باطن ہے، تو 70 باطن ہے قرآن کے. ایک حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، اور 70 کا عدد بھی ہے کثرت کے لیے، یعنی اللہ جانے کہ 70 تک بھی ہے یا 70 سے کتنے زیادہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. قل هو اللہ احد، اب ایک بظاہر آیت ہے کہ جس کا ٹرانسلیشن تو واضح ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے. یعنی اللہ خالص توحید کو بھی بیان کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. آپ کہیے قل. یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو مصطفیٰ کے بغیر اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ میری خالص توحید بھی نا، قل آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، ایک ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں اردو زبان کی ایک لمیٹیشن ہے تو احد کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں ایک، اور واحد کا ترجمہ بھی کرتے ہیں ایک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قل هو اللہ واحد، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے. بعض اور قرآن میں مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے، للہ الواحد القہار، اس لیے کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے ہر قسم کی سطح کے انسانوں کے لیے. تو واحد ایک سطح ہے اور احد ایک اور سطح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے. جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ واحد وہ ایک ہے کہ جو تقسیم ہو جائے، ہو سکتا ہو، پاسبلٹی ہو. احد وہ ایک ہے کہ جو قابل تقسیم ہی نہ ہو، جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے. تو واحد ایک سطح اللہ کو سمجھنے کی، لیکن اصل سطح ہے کہ احد. جیسے اب یہ ایک ہال ہے، یہ واحد ہے، ایک ہے، اس کو آپ یہاں دیوار بنا دیجئے تو 2 ہو جائیں گے، تو یہ تقسیم ہو گیا نا. اگر 2 ہال ہے تو یہاں سے دیوار ختم کر دیجئے تو پھر 1 ہو جائے گا. یہ واحد. احد وہ ہے کہ جو نہ تقسیم ہو سکتا ہو نہ 2 سے مل کر 1 بن سکتا ہو. کاش بات پہنچ سکے. اس خاطر ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، اور جب نبی مکرم نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. علی 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 یا علی. بات واضح. ایک مل کے اور حیدری صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو یہ گہرائی، یہ قرآن کی گہرائی. تو اس طرح سے بظاہر سادہ نظر آنے والی آیتیں بھی، یہ تو ایک گہرائی ہے کہ جو اس بندے ناچیز کے لیے جو کچھ اساتذہ سے سیکھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ورنہ 70 باتیں ہیں مسئلہ. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو ترجمے کے ساتھ بھی اس کا ظاہر بھی معلوم ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انہی آیات میں سے ایک آیت النور ہے. یہ آیت النور وہ ہے جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یعنی تفسیر سورہ نور نہیں، تفسیر آیت النور، ایک آیت کی پوری تفسیر. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی ایک مثل ہے جیسے کہ ایک طاق ہو. فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یکاد زیتھا یوضیء، پہلے ترجمہ آ جائے پھر میں درس کرتا ہوں. یکاد زیتھا یوضیء، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو. کیوں؟ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. نور علی نور. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مثال بیان کر دیتا ہے ہدایت کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے سے آگے. ہاں یہ آواز تھوڑی سی بہتر ہے. اللہ ہر شے سے کا علم رکھنے والا ہے. بات واضح. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ کہہ رہا ہے مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل ہے. رک جائیے گا آپ. اللہ تو کہتا ہے کہ لیس کا مثل ہی، اس کی تو کوئی مثل ہے نہیں. تو اللہ نے یہاں کیوں کہا کہ اس کے نور کی مثل ہے؟ اس کی تو کوئی مثل ہے نہیں. یہ ہے عربی کی گہرائی، بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن میں جو عربی ہے اس کی گہرائی. دیکھیں دنیا کی ہر لینگویج میں یا نظم ہے یا نثر ہے یا پروز ہے پوئم ہے، لیکن عربی میں آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے، یا نظم ہے یا نثر ہے یا قرآن ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. قرآن نہ نظم نہ نثر ہے، کیونکہ نظم کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں اور نثر کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. شاعری میں ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں ایک سجا ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، تو اس خاطر ہے کہ اس میں بات کا اثر زیادہ ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ نے انہی بحروں میں بات کرنی ہے، لہٰذا اس میں تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. کوئی مشکل ہے اس بات کو کہنا. نثر میں ایک بات آپ کھول کے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا وہ امپیکٹ نہ ہو جو شاعری کا امپیکٹ ہے. کبھی ایک شعر کا وہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو 2000 صفحوں کا نہیں ہوتا. تو اب یہ ایک سجدہ جیسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اب آپ اس پہ لکھیے 1000 صفحے لکھ لیجیے، لیکن اس ایک شعر کا اپنا اثر ہے کیونکہ خاص بحر میں.
قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں شاعری کا امپیکٹ بھی ہے اور نثر میں جو وضاحت ہو سکتی تھی اس وضاحت کی گنجائش بھی ہے، لہٰذا دونوں کو ملا لیجئے تو قرآن ایک الگ صنف ہے جس کو نہ مکمل شاعری کہہ سکتے ہیں نہ مکمل نثر کہہ سکتے ہیں۔ ہوپفلی میں تھوڑا سا بات پہنچا پایا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں لیکن اس کے نور کی مثل ہے، تو یہاں مثل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مثل کا استعمال ہوا ہے۔ تو مثل اور مثل میں کیا فرق ہے؟ اردو میں تو یہ ہے کہ مثال، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن مثل اور مثل میں فرق ہونا چاہیے نا، جب دو لفظ ہیں تو دو معنی ہونا چاہیے۔ بہت کھل کے بات آ جائے گی اور ماشاءاللہ مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے، ایک اشارہ کافی ہے۔ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا اور مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بات واضح؟ اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں، وہ واجب الوجود ہے، قدیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا ہے، لہٰذا یہ مخلوق ہے، تو ذات جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی صفت کا مظہر کسی کو بنا سکتا ہے، اپنی کوئی خاص صفت کسی کو عطا کرنا چاہے تو عطا کر دے، اور اس نے صفت عطا کی، ایسے عطا کی کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا۔ یہ صفت محمودیت کا مظہر بنا دیا حضور مکرم کو۔ محمود یعنی جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو اللہ نے کیوں اپنے لیے محمود کا لفظ رکھا اور اپنے حبیب کے لیے محمد؟ محمد صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرے تو وہ محمود بنتا ہے، اور وہ اکیلا اپنے حبیب کی حمد کرے تو یہ محمد بنتا ہے۔ بہت آرام سے میں چل رہا ہوں تاکہ بنیادیں استوار ہو جائیں۔ تو اللہ نے اپنے نور کی مثل بنایا، وہ محمود تھا تو محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمۃ الزہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ وہ ورد تھا کہ جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ جب آدم کی توبہ قبول ہوگی تو آدمیوں کی کیوں نہیں ہوگی؟ ذکر کے وسیلے سے۔ اچھا یہ معاملہ یہاں ہے، رکا نہیں ہے فقط، اگر آپ کی اجازت تو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں اور سب۔ تو وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین بنایا، اور وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا، اللہ اپنی صفت کا مظہر بنا رہا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا۔ اور غور کیجئے گا وہ خود غائب تھا، یہ صفت کا مظہر ہو جانا، تو اس نے اپنی صفت غیب کا مظہر ایک حجت کو بنایا۔ امام الحجہ صاحب العصر والزمان بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین تراب متحد فدا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ائمہ علیہ السلام کو تو اپنی صفت کا کامل مظہر بنایا، اس فرق کے ساتھ کہ وہ خالق رہا اور یہ مخلوق رہے، لیکن پھر فاصلہ سمٹ گیا۔ کتنا فاصلہ سمٹ گیا؟ 2 کمان اور اس سے بھی کم۔ یہ کبھی آپ نے غور فرمایا یہ 2 کمان اس سے کم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکلی کہیں پر ہے کیا؟ فزیکلی کہیں پر ہے کہ رسول اللہ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر فاصلہ کم ہوتا رہا، اتنے مائلز کم ہوا، کم ہوتے 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 2 کمان سے کم کا فاصلہ؟ یہ تو ہے نہیں ہمارا عقیدہ، اللہ فزیکلی تو ہے نہیں کہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کم از کم۔ اس خاطر ہے کہ بعض مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کا ایک فزیکل وجود ہے جو قیامت میں ہاتھ وات پیر وغیرہ ہے نا، اس لیے کتاب البخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے، اس کو مکس نہیں کر دیجیے گا۔ تو وہاں اللہ کا ایک فزیکل وجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ باہر نکلا معراج پر۔ امام شافعی نے تو اس پر پوری نظم لکھی ہے، میں بات کہیں چلا جاؤں گا تو پھر کسی اور ہی طرف نکل جاؤں گا، کہ امام شافعی نے قیل علی کل علی مدح مدحہ یخمد نارا وصدا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی کی مدح، امام شافعی کہہ رہے ہیں علی کی مدح کروں، اور علی کی مدح کرنا جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے۔ اور جب حضور مکرم معراج پر پہنچے تو ان کے دل میں خوف تھا، تو اللہ کا ایک ہاتھ باہر آیا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ایک ہاتھ باہر آیا اور حضور کے شانے پر آیا، تو حضور کے شانے پر جب اللہ کا ہاتھ آیا تو حضور کے دل میں ایسی خنکی آئی اور ایسا اطمینان آیا کہ حضور کہتے ہیں کہ وہ آج تک اس کا لطف میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں علی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدا، علی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ معراج پر جس مقام پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، بتوں کو توڑتے ہوئے علی نے پیروں کو رکھا تھا وہاں پر اور بتوں کو توڑا تھا۔ تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہے نہیں کہ کوئی فزیکل ڈسٹینس ہے، تو یہ پھر کون سا ڈسٹینس ہے کہ اللہ اتنا اپنی صفت کا کامل مظہر بنا دے کسی کو کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے؟ یہ مراد ہے یہاں پر، جو ممکن الوجود کی آخری حد ہو اور جہاں سے واجب الوجود کی حد شروع ہو جائے۔ بات واضح ہے بھائی؟ اب قرآن کی آیتیں سن لیجیے گا، چلیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ 10 آیتیں سورہ نجم کی. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى، نہ آپ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے. وما ينطق عن الهوى، یعنی قرآن ازمپشنز پہ بات نہیں کرتا. کہا ہوگا رسول اللہ کو کسی نے بہکا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بہکے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی. علمہ شدید القوى، یہ وہی آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے. ذو مرۃ فاستوى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. وهو بالافق الاعلی ثم دنا، اس کے بعد آپ قریب ہوئے. فتدلى، اور جھکے. فکان قاب قوسین او ادنى، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس وقت اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی. ڈسکلوز نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ابھی کہنے دیجیے مجھے کہ انسانوں کی اوقات نہیں تھی یہاں پر کہ وہ وہی ڈسکلوز ہوتی ہے یہاں پر. فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی ہے، بس ایک وہی کی ہے، ختم. یہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 کمان اور اس سے کم. آپ کسی سے بغل گیر ہوتے ہیں تو یہ 1 کمان ہو گئی، سامنے سے وہ بھی مل رہا ہے تو 2 کمان ہو گئی، اور جب مل جائے تو 2 کمان اور اس سے بھی کم. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الوہیت تک حضور مکرم کا سفر. فزیکل ڈسٹینس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں، اور لامحدود قدرت ہے اس کی، جو کچھ ہے واجب الوجود کے پاس، وہ اس نے اس ممکن الوجود کو عطا کیا، ایک فرق کے ساتھ کہ وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہے. وہ واجب الوجود رہا، یہ ممکن الوجود رہے. باقی جو کچھ ہے 2 کمان، بلکہ اس سے بھی کم. اس سے کم یعنی 1، 2 کمان سے کم یعنی 1 کمان، یعنی 1 فرق رہ گیا. باقی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر صفت کا کامل مظہر بنا دیا. بات واضح ہو رہی؟ یعنی وہ ارحم الراحمین ہے تو انہیں رحمت للعالمین بناتا، وہ رزاق متین ہے تو انہیں رزق تقسیم کرنے والا بنا. جو کچھ ہے وہ سب کچھ، آپ کا آواز تو واضح ہے نا انشاءاللہ سے، وہ اپنی صفت کامل کا مظہر بنا دیا. اچھا جب یہ ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ فاوحى، اس وقت اللہ نے ایک وحی کی، ما اوحى، بس جو بھی وحی. اب میں اس بات کو تھوڑا سا بول سکوں، اگر میں آپ کی خدمت میں تشریف لایا، قبلہ صاحب نے کچھ کہا مجھے. بعض لوگوں کو بڑا کیوریس ہوتے ہیں، اشتیاق ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے تھے. کسی نے مجھ سے آگے پوچھا کہ وہ آپ سے قبلہ صاحب کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا جو بھی کہہ رہے، کیونکہ ڈسکلوز کرنے کا موقع نہیں. اب جب ہم نے گفتگو شروع کر دی نا ممبر سے، کاش میں ایک لفظ میں پہنچا سکوں بات، اور بات وصول ہو جائے. گفتگو میں کر رہا تھا، قبلہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ قبلہ وہ بات تو پہنچا دیجیے گا جو آپ کو پہلے سے بتائی گئی تھی. آپ کے کیا کہنے؟ اللہم صلی علی، بھئی اب یہ قرآن کو قرآن سے جوڑ لیجیے گا. فاوحى الی عبدہ ما اوحى، اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی کی. یہ جو ماں، اس ماں میں میم الف ماں، اس ماں میں پوری وحی پوشیدہ ہے. اس نے اپنے فاوحى، اس نے وحی کی اپنے بندے پر، ما اوحى، بس جو بھی وحی کی. اس ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے. اس ماں کو جوڑ لیجئے قرآن کے اور ماں کے ساتھ. یا ایھا الرسول بلغ، جی یہ یہاں پر کوئی میں خطیبانہ رنگ آمیزی تھوڑی کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ قرآن کے مفاہیم ہے. یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. اس ماں کے اندر وہ بات ہے. فکر کہہ رہا ہوں، غدیر اعلان ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے. ولایت ایجاد نہیں ہو رہی اس وقت، وہ پہلے سے عطا ہو چکی ہے. اب 2 ہی تو باتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست معراج پر بلا کر عطا کی ہیں. ایک علی کی ولایت عطا کی، ایک فاطمہ کا نور عطا کیا.